حضرات، آئیے ایک ایسے خطیب کو دعوت دیں جس نے اپنی خطابت کو نکھارنے کے لیے کافی عرق ریزی کرنے کے بعد میدان خطابت میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے، جو اپنی سحر بیانی اور اسلوب خطابت سے طبیعتوں کو تیار کرتا، دماغوں کو آواز دیتا، دلوں کو گرماتا ہے اور قدموں کو دوڑاتا ہے، جو اپنی تقریر کے ذریعے ذہنوں پر فرما روائی کرتا ہے۔ وہ خطیبانہ انداز میں کتابوں سے بولتا ہے، وہ برملا بولتا ہے اور بے خوف بولتا ہے۔ اس کی خطابت دعوت ہے، اس کا بیان تبلیغ ہے، اس کی تقریر نصیحت، جو اپنی شعلہ بیانی سے لوگوں کے دلوں کو چیر کر اس میں حق و صداقت کا علم ڈالنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ میری مراد فضیلت الشیخ غفران رحمانی حفظ اللہ سے ہیں۔ شیخ تشریف لائیں اور اپنی خطابت کا جوہر دکھائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت۔ محترم و مکرم صدر جلسہ، محترم و مکرم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی خالق کائنات، مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، سیرت النبی کانفرنس آج
لوہتا کے سرزمین پر میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ پہلی بار اس طریقے کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے۔ تمام لوہتا والے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا، ایک دوسرے کی مدد کی، اور خصوصاً نوجوانوں کا یہ طبقہ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں جو مسلسل کل سے اس پروگرام کی تیاری کر رہے تھے اور الحمدللہ اس بزم کو انہوں نے سجایا۔ جیسا کہ آپ کو اشتہارات کے ذریعے معلوم ہے کہ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا چلنا، نبی کا کھانا، نبی کا سونا، نبی کے بات کرنے کا انداز، بات کرنے کا طریقہ، یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر بڑے ہی واضح انداز میں ہم تمام لوگوں کو یہ بتلانے کی کوشش کر رہا ہے اور بتلا رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ مومنوں تمہارے لیے اس پوری دنیا میں اگر کوئی آئیڈیل ہے، کوئی نمونہ ہے، اگر تم کسی کے فین بن سکتے ہو تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک زہد و تقوی والی زندگی تھی۔ اللہ کے نبی ایک زاہد کے حیثیت سے زندگی گزارتے تھے۔ زہد کہتے ہیں کسی چیز سے بے رغبت ہو جانا، اور شریعت میں اصطلاحی تعریف اس کی یوں کی جاتی ہے، آخرت کے لیے دنیا کے تمام لذائذ و مرغوبات سے بے رغبت ہو جانے کا نام زہد ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار، اپنے قول و فعل کے ذریعے ہم تک یہ درس پہنچایا کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی دنیا سے بے رغبتی والی اختیاری تھی یا مجبوری؟ آپ یہ مت سمجھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا کی یہ جو چیزیں جائز ہے ان سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ بالکل بے رغبت ہو کر رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجبوری تھی نبی کی۔ نبی کی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی اور لوگ دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس میں بعض وہ بھی صحابی رسول تھے جو بہت ہی مالدار ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی نے جب چندے کے لیے اعلان کیا تو نبی کے وفا شعار ساتھی، جانثار ساتھی وہ آتے ہیں نبی کے قدموں میں اپنے ہیرے جواہرات اور اسی طریقے سے اور سونے چاندی یہ تمام چیزیں ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی اٹھا رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، اٹھاتے ہیں، پلٹتے ہیں، یہاں تک کہ بعض موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا بھی کہ اگر آج کے بعد کوئی نیکی نہیں کرو گے تو بھی جنت میں جاؤ گے۔ تو نبی چاہتے تو بہت بہترین طریقے سے زندگی گزار سکتے تھے، لیکن نبی نے درس دی، نبی نے سبق ہم کو سکھایا۔ کوئی دقت ہے تو بنا لیجئے، کچھ دیر رک جائے کیونکہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ چاہے حدیثوں کے پروگرام میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مائک کی خرابی ضرور رہتی ہے، ہمارے بھائیوں کے یہاں یہ چیز نہیں ہے۔
माइक टंच उनका है एकदम। हम शुरू करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, ऐसा ही एक आदमी बोलिए, अब क्या बार बार हर लोग बोलेंगे तो फिर डिस्टर्ब होगा ना। एक आदमी आके बताए उनको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी है, मुख्तसर वक्त में इसको जानने की कोशिश करेंगे। कोई शख्स दुनिया से बेरग़बत है, दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आइए सबसे पहले देख ले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालदार कितने थे। हम और आप सवाल कर सकते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मालदार थे, इतने थे, तो नबी मालदार कितने थे? नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी हैं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनसे निकाह किया, ये अरब के बहुत मालदार औरत थी। फिर क्या हुआ मामला कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका निकाह होता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब इनका रिश्ता जुड़ जाता है, तो फिर इन्होंने अपने मालो दौलत को इस्लाम के इशाअत में पूरी तरीके से वक्फ कर दिया। नबी चाहते तो उस पैसे के जरिए फायदा उठाते। मक्का के अंदर डिस्टर्ब हो रहा है। नबी चाहते तो मक्के के अंदर अजीमुशान घर बना सकते थे, क्योंकि बहुत मालदार औरत थी ना, लेकिन नबी ने ऐसा नहीं किया। नबी की ये जिंदगी इख्तियारी जिंदगी है, कोई मजबूरी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि नबी के पास पैसे नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तिजारत किया करते थे। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत का, नबी अल्लाह के नबी के सर पर नबूवत का ताज रखा गया, नबी की जिम्मेदारी बढ़ गई, तो फिर उसके बाद क्या मामला हुआ? फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए निकल जाएगा। हज़रत खदीजा ने कहा कि मैं सारा माल आपके लिए वक्फ कर देती हूँ कि आप दीन की तबलीग में लगाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिगरी दोस्त हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो क्या है? वो भी मालदार थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी बड़े मालदार थे। यही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वात में, जब फतूहात होने लगे, मुसलमानों का गलबा होने लगा, तो फिर क्या मामला हुआ कि करोड़ों लाखों इस तरीके की माली हैसियत के मुताबिक माल आने शुरू हो गए। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर में जो ज़मीन मिली थी, खैबर में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आया था, तो फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मालदारी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि नबी कितने मालदार थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जंग में माल आते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें 5वां हिस्सा होता था, खुम्स। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर में ज़मीन को पाते हैं, तो फिर मामला क्या होता है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आए हैं। अबू दाऊद की एक हदीस है 3006 नंबर की। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युती कुल्ल इम्राअतिन मिन निसाइन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर बीवियों को दिया करते थे 80 वस्कन मिन तमरिन, 80 वसक खजूर, और व 20 वस्कन मिन शाइर, और 20 वसक जौ दिया करते थे। अब ये वसक का पैमाना आपको नहीं समझ में आया। 60 सा का एक वसक होता है, और अगर उस मौजूदा किलो के एतबार से अगर उसको हम अगर उसका हिसाब जोड़े तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कोई चीज़ हल्का कोई चीज़ भारी हो जाता है। लेकिन अगर एक मुख्तसर से रेट में अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो याद रखिएगा कि ये करोड़ों में हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल भर का खर्च हर बीवी को दिया करते थे, और एक बीवी के हिस्से में कितना आता था मालूम है? 80 वसक खजूर और 20 वसक
جو آیا کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھ 9 بیویاں تھیں۔ نبی کتنے مالدار تھے، لیکن کیا نبی کی بیویاں اتنی کھجور اور اتنے جو پانے کے بعد خود کھاتی تھی؟ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے زندگی گزارتے تھے اسی چیز کو انہوں نے بھی ترجیح دی، اور پھر کیا کیا کہ وہ اپنے ضرورت کے مطابق مال لیتی تھی، اور اس کے بعد جو ضرورت کے نہیں، جو زائد ہو جاتے تھے، وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے، اللہ کے راہ میں غریبوں کو دے دیا کرتے تھے۔ ہماری ماں و بہنوں کے لیے ایک درس ہے، ایک عبرت کا سامان ہے کہ ہماری ماں و بہنیں اگر شوہر سے پیسہ پا جاتی ہیں، فضول خرچی کرنے لگتی ہیں، میک اپ کے سامان ہو گئے، برتن ہو گئے، یہ فلانی چیز ہو گئی، وہ چیز ہو گئی، ضرورت کی نہیں ہے، وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، کپڑے ہیں، لیکن کیا ہوا، شوہر نے پیسہ دے دیا، 2000 روپے دے دیے، اب کیا ہے، کپڑے خرید لیے گئے، میک اپ کے سامان خرید لیے گئے۔ درس لے لو میری ماں و بہنوں، کچھ سیکھ لو کہ یہ ہماری مائیں ہیں، یہ نبی کی بیویاں ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں، نبی مال دے رہی ہیں، سال بھر کا حصہ مل رہا ہے، اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق لیتی ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتی ہیں کہ اس کو اٹھا کر پھر غریبوں میں صدقہ کر دیتی ہیں۔ یہ تھا حال نبی کی بیویوں کا اور نبی کا۔ نبی کو دنیاوی مال سے محبت کتنی تھی، یہ تو حال یہ معلوم ہو گیا کہ نبی مالدار کتنے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی مال سے محبت کتنی تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کی محبت میں اللہ کو بھول گئے جس طریقے سے ہم اور آپ بھول چکے ہیں؟ کیا اس مال کی محبت میں نبی نے نمازوں کو چھوڑ دی؟ نہیں، بلکہ ہم جس طریقے سے چھوڑے ہوئے، نبی کا حال یہ نہیں تھا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت کا جب انبار آنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضول خرچی کرنے لگے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کس بارے میں؟ مال اور زیادہ مل جائے۔ دعا کیا ہے؟ مسلم شریف کی ایک حدیث دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہے، 1055 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً۔ کیا دعا ہے؟ اے اللہ، آل محمد کو زندگی گزارنے کے برابر رزق عطا فرما، جتنی ان کا گزارا ہو جائے اتنا رزق عطا فرما۔ لیکن ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ہماری دعا یہ ہے، اللہ مال کی کمی ہے، مال اور دے دے۔ اے اللہ ساڑی نہیں بک رہے ہیں، اللہ ہر کوئی راستہ پیدا کر دے، تمام ساڑیاں بک جائے۔ یا اسی طریقے سے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے، پڑھتے جائے، مال و دولت کے انبار لگ جائے۔ اگر ایسا کوئی وظیفہ ہو تو پہلے مولوی صاحب خود ہی پڑھیں گے، پہلے مال و دولت کا انبار اپنے یہاں لگائیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے نا۔ تو پہلے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ مال و دولت کے لیے دعا کرنے غلط نہیں، لیکن اس مال و دولت کے چکر میں اللہ کو بھول جانا، شریعت کو بھول جانا، نمازوں کو چھوڑ دینا، مساجد کا احترام بھول جانا، مدارس کو بالکل چھوڑ دینا، اور اسی طریقے سے غریبوں کا خیال نہ رکھنا۔ اگر اس طریقے سے مال ہے، اس طریقے سے ہم نے مال کو کما لیا، اپنے پاس رکھ لیا، تو یاد رکھیں کہ یہ ہمارے لیے وبال جان ہے۔ اور سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اور ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے 4126 نمبر کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے؟ ہاتھ اٹھاتے، اللہم احینی مسکیناً، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ۔ ہماری اور آپ کی دعا، اے اللہ سیٹھ بنا کے زندہ رکھ، اللہ گرستہ بنا دے ہم کو۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، جب میرے موت کا وقت قریب آئے، موت بھی میری اس حالت میں ہو، مسکینی کی حالت میں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی یہ کرتے ہیں کہ اللہ جب میرا حشر و نشر کرنا تو مسکینوں کے زمرے میں کرنا۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کا حال ہے، میرے نبی یہ دعا کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا اور آپ کا دعا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کچھ درس لینا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور سن لیجئے، جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیاوی مال کی کتنی محبت تھی، نبی دنیاوی مال سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے 2389 نمبر کے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے
हैं कि लौ कान अली मिस्लु उहुदिन ज़हबन, कि उहुद का पहाड़ मेरे लिए सोना बना दिया जाए, और उसके बाद क्या हो कि वो मेरे घर में 3 दिन से ज्यादा रह जाए या 3 दिन रह जाए, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है, मुझे ये गवारा नहीं कि वो माल मेरे पास 3 दिन रुक जाए, लेकिन मैं उतना रोकूंगा जितना किसी कर्जदार को देना हो। ये मेरे नबी का हाल है। हमारा हाल क्या है? हम माल सैंत कर रखते हैं। लोग चंदे के लिए आ जाए तो अरे साड़ी नहीं बिकी है अभी, घर में पैसा है, अलमारी में बंद है, अलमारी खोल कर देख ली जाए तो 2-2 हजार की नोट है, 500-500 की नोट गड्डियां सरिया कर बिल्कुल रखी हुई है, लेकिन मजदूर की मजदूरी देने के लिए पैसा नहीं है। हमारे पास लोगों की ताउन के लिए पैसे नहीं है, जलसे जुलूस कराए जाए उसके लिए पैसे नहीं है, मदारिस के हालात बुरे हैं उसके लिए पैसे नहीं है, मस्जिदों में सामान की जरूरत है उसके लिए पैसे नहीं है। लेकिन हमारे लिए पैसे किसके लिए है? सैंत कर रखने के लिए है। किस लिए रखे हुए हैं? ताकि हम अपनी जरूरत पूरी कर सके। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालदार जरूर थे, लेकिन उस मालदारी में अल्लाह को उन्होंने नहीं भूला। उस मालदारी में माल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत नहीं की। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल तो है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से इतने बेरगबत हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भी बिल्कुल मामूली था। नबी का घर कैसा है? आइए नबी के घर की तरफ चलते हैं। नबी के घर के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। अपने आप को तसव्वुर कीजिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास हैं। नबी के घर के पास पहुंच रहे हैं, दरवाजे पर दस्तक दे दी है, इजाजत मिल गई, अब नबी के घर में दाखिल हो जाते हैं। नबी के घर के अंदर जा रहे हैं, कोई डेकोरेशन नहीं है, कोई चूना पत्ती नहीं लगा हुआ है, कोई डेंट पेंट नहीं है, बिल्कुल मामूली सा घर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दीवारें कच्ची है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का हाल यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खजूर के तनों का पिलर बनाया गया है, और नबी के जो घर के मकान के जो छत है वो खजूर के छप्पर के हैं। हमारे मकानात कैसे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आलीशान महल बना सकते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल इतने थे, क्या नबी ने अपने लिए हवेलियां बनवाई? नबी ने अपने लिए बंगले बनवाए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तैयार किया अपने लिए? कुछ नहीं, बल्कि जितने माल की जरूरत है वो अपने पास रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बाज दफा ऐसा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल की जरूरत है, लेकिन माल अपने पास नहीं रख रहे। कोई आया, मुझे इस चीज की जरूरत है, नबी खुद भूखे हैं लेकिन उसको दे देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का यह हाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कोई आलीशान घर नहीं है, बिल्कुल मामूली सा घर है। मैं ये नहीं कहता बंगले मत बनाइए, मैं ये नहीं कहता हवेलियां मत बनाइए, मैं ये नहीं कहता कि आप पक्का मकान मत बनाइए, बिल्कुल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10-10 नहीं, 20-20, 50-50 महले का पाटन का घर बना लीजिए, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह को मत भूलिएगा, नबी के फरमान से रुगरदानी मत कीजिएगा, और इसी तरीके से इस्लामी अहकाम को मत भूलिएगा। मगरिबी तहजीब और तमद्दुन के दलदल में मत फंसिएगा, बल्कि एक जाहिद की हैसियत से जिंदगी गुजार लीजिएगा और दुनिया से बेरगबत होकर जिंदगी गुजार लीजिएगा। पक्के मकान में जरूर रहिए, लेकिन जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान कच्चा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान की दीवारें कच्ची थी, लेकिन उस मकान के अंदर नबी की रात की सिसकियां थी, उस मकान के अंदर नबी के रात के सजदे थे, उस मकान के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में अल्लाह से गिरिया वजारी करते थे। हमारे ये मकानात हैं जिसमें तरह तरह की लाइटें कुमकुमें लगी हुई हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये कुछ नहीं था, बिल्कुल मामूली सा घर था। नबी के घर में था क्या था? ये घर बिल्कुल मामूली है। जरा आइए हजरत अनस से पूछते हैं, अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते हैं कि नबी के घर में क्या है। हजरत साबित जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बारे में सवाल करते हैं। बुखारी की हदीस है, अनस बिन मालिक एक भद्दा प्याला निकालते हैं लकड़ी का, और उसके बाद उस प्याले की हालत क्या है? उसको लोहे के तारों से बांधा गया है, और उसके बाद कहते हैं या साबित हादा कदहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ साबित ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्याला है जिसमें नबी मशरूबात पिया करते थे, ये मेरे नबी का प्याला है। आज हमारे पास स्टील के गिलास हैं, हमारे पास शीशे के गिलास हैं, हमारे पास अपने लिए अलग गिलास है, मेहमानों के लिए अलग है। कोई गरीब आ जाए
اس کے لیے الگ ہے, کوئی مزدور آ جائے اس کے لیے الگ ہے, لیکن نبی کے گھر میں ایک پیالہ نبی خود اس میں پیتے تھے, صحابہ کو بھی پلاتے تھے. نبی کا ایک پیالہ نبی خود پیتے تھے, مسافروں کو پلاتے تھے. نبی کا ایک پیالہ نبی خود پیتے تھے, ازواج مطہرات کو پلاتے تھے. یہ نبی کا حال ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ نبی اتنے کم سامان میں بھی خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے. آج ہمارے پاس سامان کا انبار ہے, ہمارے گھروں میں فریج ہے, ہمارے گھروں میں ایسیاں ہیں, ہمارے گھروں میں ایک ایک دو دو تین تین نہیں 10 پنکھے ہیں, ہمارے گھروں میں 10 لائٹیں لگی ہوئی ہیں. لیکن پھر بھی رب کو یاد کرنے والے نہیں ہیں, نبی کے سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں, قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے نہیں ہیں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مسخ کرنے والے ہیں. اور آگے بڑھیے, نبی کے گھر میں اور کیا ہے؟ جھانک رہے ہیں, دائیں طرف دیکھ رہے ہیں, بائیں طرف دیکھ رہے ہیں, کچھ نہیں دکھ رہا. ہمارے گھر میں کیا ہے؟ دائیں طرف دیکھا ایک بڑا سا کنڈال ہے, کیا ہے اس میں؟ آٹا ہے. بائیں طرف دیکھا, کیا ہے بھائی؟ اس بڑے سے کنڈال میں چاول ہے. ادھر کیا ہے؟ ادھر مسالے رکھے ہوئے ہیں الماریوں پر. نبی کے گھر میں کچھ نہیں ہے ایسا. آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا ہے؟ نبی کیا کل کے لیے کچھ رکھتے تھے؟ آئیے بخاری کے ایک حدیث سنتے ہیں, اللہ کے نبی جناب ترمذی کے ایک حدیث سنتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا ہے؟ 2362 نمبر کی حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخر شيئا لغد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز کل کے لیے, یعنی آنے والے کل کے لیے ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے. یہ چیز نہیں کہ یہ آٹا رکھ دے کل کھا لیں گے, یہ کھجور رکھ دے کل کھا لیں گے, یہ مال رکھ دے کل کھا لیں گے. آج ہمارے اوپر معاملہ ایک دن کچھ پہلے کیا ہوا تھا؟ لاک ڈاؤن کا معاملہ تھا. ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پردھان منتری جب آتے ہیں اعلان کرتے ہیں آج رات 12 بجے سے کیا ہوگا؟ سمپور لاک ڈاؤن لگا دیا جائے گا. ہم مارکیٹ کی طرف جھولا لے کر نکل پڑے. کیا ہوا؟ ارے مال لے لینا ہے, آٹا لینا ہے, چاول لینا ہے, مسالے کا انتظام کرنا ہے, لاک ڈاؤن لگ جائے گا, کورونا پھیلنے لگا ہے. یہ تمام جب فکر دامن گیر تھی. نبی کے گھر میں کوئی چیز کل کے لیے نہیں ہے. مسلمانوں رونے کا موقع ہے. نبی کے گھر میں کل کے لیے کچھ نہیں ہے. نبی کے گھر میں کل کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نبی گھر میں آتے ہیں, پوچھتے ہیں گھر میں کیا ہے, پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں ہے. بعض دفعہ کھجور ایک نکل جایا کرتا تھا, بعض دفعہ کیا ہوتا تھا سوکھی روٹیاں ہوا کرتی تھی. ہمارے گھر میں کیا ہوا؟ لاک ڈاؤن کا موقع جیسے ہی آنے والا تھا, ہم اپنے گھروں میں راشن بھر لیے, لیکن نبی کے گھر میں کل کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. ذرا آگے بڑھیں گے, اگر نبی کے گھر میں کل کے لیے کچھ ہوتا, نبی کے گھر میں کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ اندوزی ہوتی. شیب ابی طالب کا واقعہ یاد کیجئے, جب کفار مکہ نے کیا کیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جتنے وفادار ساتھی تھے, یا اسی طریقے سے قریش کے لوگوں کو کیا کیا کہ ان سے لینا دینا ہر چیز بند کر دیا, خرید و فروخت بند کر دیا, ان سے بولنا چالنا بند کر دیا, رشتے ناتے توڑ دیے, یہاں تک کہ وہ لوگ بے بس ہو گئے, لاچار ہو گئے. ایک گھاٹی میں آتے ہیں, وہاں پر حالت یہ ہوتی ہے کہ کچھ دن بیتنے کے بعد اس گھاٹی سے بچوں کی, عورتوں کی رونے کی آواز آتی ہے. بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں, کھانے کے سامان نہیں ہے. اگر نبی نے ذخیرہ اندوزی کی ہوتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال بچا بچا کر رکھے ہوتے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال نہ ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا سے 8 شادی بھی تھے, نبی کی بیویاں تھیں, صحابہ کرام کی بیویاں تھیں, ان کے بچے تھے, وہ رو رہے تھے. 3 سال یا اس سے کچھ زیادہ دنوں کا یہ حال تھا. ذرا سوچئے 2 مہینے کے لاک ڈاؤن میں ہم لوگ ٹوٹ سے گئے. وہ لوگ شیب ابی طالب کی تکلیف کیسے برداشت کیے ہوتے ہیں. نبی کے گھر کا حال یہ ہے کہ نبی کے گھر میں مال کچھ نہیں ہے, ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. ایک مسافر مہمان آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, حدیث نمبر 2054 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں, کون میرے مسافر مہمان کو لے جائے گا؟ ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں, اللہ کے نبی میں لے کر جاؤں گا. گھر میں جا کر پتہ کرتے ہیں, پتہ لگا کہ مال اتنا ہے, بچے کھا سکتے, ہم نہیں کھا سکتے ہیں. کہا ایسا ہے پکا کر تیار کرو, اور اس کے بعد کیا ہونا کہ بچے کو کسی بہانے سلا دینا. بچے کو بہلا پھسلا کر سلا دیا گیا, کھانا بن کر تیار ہو گیا, لا کر کھانا رکھ دیا گیا.
اور پہلے سے طے تمام ہو چکا تھا کہ یاد رکھنا کہ جب کھانا رکھ دیا جائے گا چراغ صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا، اور پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے، چراغ صحیح کرنے کے بہانے بجھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مسافر مہمان ہے، کھا رہا ہے، وہ میزبان بھی کھا رہا ہے، لیکن کھا نہیں رہا ہے، وہ حرکت ایسی کر رہا ہے تاکہ اس کو لگے کہ میں کھا رہا ہوں، کھا نہیں رہا تھا۔ صبح ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العزت کو بڑا عجیب لگا، یا اللہ رب العزت نے ہنسا کس بات پر کہ تم کھا نہیں رہے تھے، ایکٹنگ کر رہے تھے، یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَہ کے ذریعہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ تم وہ ہو جو اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ میرے نبی کا حال ہے۔ گھر میں کل کے لیے کچھ نہیں ہے، چلیے اچھا ٹھیک ہے، اگر نبی کے گھر میں کل کے لیے کچھ ہے یا آج کے لیے کچھ ہے تو کیسا ہے؟ نبی دنیا سے بے رغبت تھے نا، نبی کا کھانا کیسا تھا؟ آج ہمارے کھانے بڑے عمدہ قسم کے ہیں۔ چند باتیں میں اور بیان کروں گا، بس اس کے بعد بات اپنی ختم کروں گا۔ بخاری کی ایک حدیث دیکھیے، ابو حاتم فرماتے ہیں، یہ حدیث 5413 نمبر کی، کہ ہم نے سہل بن سعد سے سوال کیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی روٹی کھائی؟ ذرا غور سے سنیے، یہ میرے نبی کا حال ہے۔ آج ہم کھا رہے ہیں، بہترین قسم کا آٹا کھاتے ہیں، گیہوں لے کر آتے ہیں، بھروسہ نہیں ہے کہ وہ بوریا کا آٹا کیسا ہوگا، تو ہم لاتے ہیں، پسواتے ہیں، پسوانے کے بعد کا استعمال کرتے ہیں۔ نبی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، نبی نے کبھی میدا کھایا؟ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور اس کے بعد یہاں تک کہ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی نے کبھی میدا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، نبی نے کبھی میدا نہیں کھایا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر سوال کرتے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلنی تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کبھی چلنی تھی جس سے ہم آٹا چالتے ہیں؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ کے نبی جب اللہ کے نبی بنائے گئے، اس کے بعد جب وفات پا گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کبھی ہم نے چلنی نہیں دیکھی۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، چلنی نہیں تھی تو پھر یہ کھردرا پن والا یہ جو کیسے کھاتے تھے؟ کہتے ہیں کہ ہم پیس لیتے تھے، پیسنے کے بعد کیا کرتے تھے کہ اس میں پھونک مارتے تھے، جو اڑنا ہوتا تھا اڑ جاتا تھا، اس کے بعد اس کو گوندھ لیتے تھے اور روٹی بناتے تھے، اور نبی کی روٹی کبھی پتلی نہیں ہوا کرتی ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی کبھی نبی کو پتلی روٹی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، موٹی روٹیاں کھایا کرتے تھے۔ نبی کے گھر میں کبھی یہ حال تھا کہ نبی کے گھر میں کبھی مسلم بکری بھنی ہوئی نہیں دیکھی گئی۔ نبی کے گھر میں یہ حال ہے، ہمارے گھر میں روز گوشت بن رہا ہے، ہمارے گھر میں روز کلیجیاں بنتی ہیں، ہمارے گھر میں قیمے بن رہے ہیں، لیکن نبی کے گھر کا حال یہ ہے۔ ذرا غور کرو، ذرا سوچو میرے بھائیوں، نبی کا حال یہ تھا۔ کبھی ایسا ہوا کہ 3 دن مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھائے؟ کبھی ایسا ہوا کہ ایک چاند بیت گیا، دوسرا چاند نظر آ گیا، نبی کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے؟ یہ میرے نبی کا حال ہے۔ نبی کے پاس ایسا نہیں تھا کہ مال کی کمی تھی، لیکن نبی مال سے لو نہیں لگانا چاہتے تھے، ضرورت کے مطابق لیتے تھے، اس کے بعد اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ نبی نے ہم لوگوں کو بھی درس دیا، کن فی الدنیا کانک غریب، کہ دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح رہو۔ نبی کا یہ درس ہے ہمارے لیے۔ آج اس پروگرام سے یہ درس لے کر جاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دنیا کے اندر اتنے بے رغبت ہو جاؤ، اپنے آپ کو ایک مسافر تصور کرو۔ جس طریقے سے مسافر آتا ہے، بیٹھتا ہے کچھ دیر، اس کے بعد اٹھتا ہے، چل دیتا ہے، کیونکہ اس کا یہ اصل مقام نہیں ہے، اس کی یہ اصل منزل نہیں ہے، اس کا منزل مقصود کہیں اور ہے، وہ اٹھتا ہے، چل دیتا ہے۔ تم بھی یہی اپنے آپ کو مسافر کی طرح شمار کرو۔ نبی کا یہ درس آج کون یاد رکھے ہوا ہے؟ کسے یاد ہے؟ آج ہر لوگ نام کمانا چاہ رہا ہے، آج ہر لوگ شہرت پانا چاہ رہا ہے، آج ہر لوگ اپنے آپ کو بڑے عہدے پر فائز کرنا چاہ رہا ہے، اور چاہ رہا ہے میرا نام محمد غفران ہو جائے، میرا نام فضیلت الشیخ مولانا غفران ہو جائے، کوئی چاہ رہا ہے میرا نام فلانے مہتو ہو جائے، کوئی چاہ رہا ہے کہ میرا نام فلانے محدث ہو جائے، کوئی چاہ رہا ہے میرا نام فلانے حافظ میاں ہو جائے۔ کیا لے کر جاؤ گے؟ مختصر انداز میں ایک مثال دے دوں میں، کیا لے کر جاؤ گے؟ ایک مسافر ہو، کچھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ تمہارے کفن میں جیب نہیں ہے، تمہارے قبر میں الماریاں نہیں ہیں، یہ مال سب یہی رہ جانے والا ہے، نام یہی رہنے جانے والا ہے۔ یہ دنیا تم سے ہر ایک چیز کو چھین لے گی، نام، کپڑا، بستر، گھر، بیوی،
بچے، تمام چیزوں کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے، یہ دنیا کس طریقے سے لوگوں کو ہر چیز کو ہم سے جدا کر دے گی۔ میرا نام محمد غفران ہے، لوگ مجھے غفران کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 2 منٹ میں اور لوں گا، میرا نام محمد غفران، میں بیمار ہو گیا، آنن فانن لوگ مجھے ہاسپٹل لے کر گئے۔ غور کیجئے ہماری حالت کیا ہوتی ہے۔ آج ہم دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ ہاسپٹل میں جانے کے بعد کیا ہوا، ہمارے دوست کا فون آیا، مولانا غفران کا کیا حال ہے؟ ابھی تو ویسے ہی ہے، فون کٹ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد فون لگایا گیا، مولانا غفران کا کیا حال ہے؟ پھر وہی کہا گیا رے حالت تو بگڑتی جا رہی ہے مولانا کی۔ اس کے بعد کیا، وہ 1 گھنٹہ بیتا، ادھر سے فون آیا اور مدھیم آواز میں کہا کہ مولانا غفران اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب دیکھیے سر اور تال کیا ہے۔ اب وہ لڑکا، وہ میرا دوست جو کہہ رہا تھا مولانا غفران کا کیا حال ہے، ڈیڈ باڈی گھر پہ کب لا رہے ہیں؟ کہاں گیا نام، کہاں گیا مولانا غفران کا نام؟ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے غفران کو کب گھر لا رہے ہیں، ڈیڈ باڈی کو گھر کب لا رہے ہیں؟ لا دیا گیا بھائی، ڈیڈ باڈی کو گھر پہ لایا گیا، ایمبولینس اب اتارا جا رہا ہے۔ اب ہر لوگ کہہ رہے ہیں بھائی مردے کو تھوڑا حساب سے پکڑو، کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ کہاں گیا مولانا غفران؟ میرے پاس عمدہ قسم کے بچھونے تھے، میرا کمرہ وہاں ہے لیکن لٹا یہاں رہے ہیں، اس پر کیا ہے، ایک چادر ہے، وہ میرا عمدہ قسم کا گدا کہاں گیا؟ چھین لیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، میت کا ناپ لے لیا جائے، کہاں گیا مولانا غفران کا نام؟ میت کا ناپ لے لیا گیا۔ اب قبر کی تیاری کی گئی، رے بھائی قبر کی تیاری کرو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ایک ادھر الگ تیاری شروع ہو گئی، بیری کا پتہ لے آؤ، کفن لے آؤ، کپور کا استعمال، کپور لے آؤ، پانی کا انتظام کرو، تختہ لے آؤ، یہ لے آؤ، مردے کے لہنانے کا وقت ہو گیا۔ کہاں گیا مولانا غفران کا نام؟ اس کے بعد کیا ہوا، اٹھایا گیا، ارے بھائی مردے کو اٹھاؤ، اب لے کر چلو نہلاؤ۔ کہاں گیا مولانا غفران کا نام؟ کوئی یہ کیوں نہیں کہہ رہا ہے مولانا غفران کو اٹھاؤ، لے چل کر نہلاؤ۔ اس کے بعد کیا ہوا، نہلایا جا رہا ہے۔ نہلانے کے بعد کیا ہوا، ارے بھائی اب مردے کو اٹھاؤ، مردے کو اٹھایا گیا، مولانا غفران نہیں کہا گیا۔ مردے کو کفناؤ بھائی، مولانا غفران نہیں کہا گیا۔ مردے کو اٹھاؤ، اب اس کے بعد کھٹیا میں رکھو، اب بھائی مردے کو اٹھا کر لے کر چلو۔ اب کہاں گیا مولانا غفران؟ مولانا غفران کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ رونے کا موقع ہے، جس نام کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، جس مال کے لیے، جس زندگی گزارنے کے لیے ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار تھے، اب جنازہ جا رہا ہے، ارے بھائی جلدی جلدی لے کر چلو۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا غفران کو جلدی لے کر چلو، لحد تک لے کر جایا گیا، جنازہ پڑھ لیا گیا۔ جنازے کے بعد قبر میں لایا، قبر کے پاس لایا گیا۔ قبر کے پاس لانے کے بعد ارے بھائی اب مردے کو تھوڑا اٹھاؤ، اس کے بعد نیچے لایا جائے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ غفران کو ذرا اٹھاؤ اور ذرا اس کو لے کر آؤ نیچے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اٹھایا جاتا ہے۔ اٹھانے کے بعد دھیرے دھیرے اس کے بعد اب ہمیں قبر میں ڈھیلا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے بھائی مردے کو تھوڑا سا دھیرے کرو۔ کوئی یہ نہیں کہنے والا ہے کہ مولانا غفران کو ذرا دھیرے دھیرے نیچے کرو۔ اب نیچے لے کر جایا گیا۔ نیچے لے جانے کے بعد کیا ہوا، ارے بھائی تھوڑا سا میت کے کفن کو ڈھیلا کر دو۔ کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ ذرا غفران کے کفن کو ڈھیلا کر دو۔ کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ غفران کے لیے تختے لے آؤ۔ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں مردے کے لیے لے لاؤ، مردے کے لیے یہ لاؤ۔ ارے غفران نام کہاں گیا؟ یہ غفران اب تمہارے لیے غفران نہیں رہ گیا۔ یہ غفران کیا تمہارے لیے اب کچھ نہیں رہ گیا؟ یہ غفران کی جان، جسم سے جان کیا نکلی؟ تم نے اس کو مردہ کب کہنا شروع کر دیا۔ اب اس کے لیے تختے ڈال دیے گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب میت کی ساری تیاری ہو چکی ہے، مردے کو صحیح طریقے سے سب کچھ کر دیا گیا ہے۔ ارے بھائی اب مردے کو اوپر مٹی ڈال دو۔ اب سارے لوگ مٹی ڈالتے ہیں۔ کہاں گیا مولانا غفران کا نام؟ لوگ مٹی ڈالتے چلے آتے ہیں۔ اے دنیا سے دل لگانے والوں، تم دنیا سے کتنا دل لگا رہے ہو؟ آج دنیا کے لیے تمہارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو، یہ دنیا تم سے تمہارا نام لینا گوارا نہیں کرے گی، بلکہ یہ مردہ کہنے لگے گی، تمہارا نام تک لینا گوارا نہیں کرے گی۔ آج جس سے تم حسد رکھ رہے ہو، جس سے تم دشمنی رکھ رہے ہو، جن کی تم برائی کر رہے ہو، آج وہ تم سے تو تمہارے ساتھ ہے، تم نہیں بولنا گوارا کر رہے ہو، لیکن کل دن جب تم انتقال کر جاؤ گے، کل دن وہ بھی تمہیں مردہ کہیں گے۔ کیا کرو گے مال کما کر؟ کیا کرو گے دھن دولت کما کر؟ کیا کرو گے یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر؟ کہاں لے کر جاؤ گے؟ لے کر جانے والے نہیں ہو میرے بھائیوں۔ یاد رکھو یہ دنیا ایک دنیا فانی ہے، اور یہاں کی ساری چیزیں بے وفا ہے، چاہے دوست ہو،
بیوی ہو، بچے ہو، تمام کے تمام بے وفا ہے۔ میں وقت زیادہ لے لیا ہوں، معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے کہ میں نے بہت وقت زیادہ لے لیا۔ آخر میں دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کے لذائذ و مرغوبات سے بالکل کنارہ کش کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کی تمام لذتوں سے الگ ہٹا لے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو آخرت کی یاد دلا دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو موت کی یاد دلا دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا سے بے رغبت کر دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیماروں نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کو ہلکا کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔